جنوب مشرقی یورپ میں جزیرہ نما بلقان پہ واقع ایک خوبصورت سا ملک البانیہ واقع ہے، جس کے مغرب میں ساحلی پٹی ہے۔ اس کی سرحد شمال میں مونٹی نیگرو، شمال مشرق میں سربیا، مشرق میں مقدونیہ اور جنوب مشرق میں یونان سے ملتی ہے۔ البانیہ کی سمندری سرحدیں کروشیا اور اٹلی کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ 28,748 رقبے کے ساتھ یہ ملک بیلجیم اور امریکی ریاست میری کام سے تھوڑا سا چھوٹے ہے۔ 2020 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2.38 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ البانیہ میں 98.1% البانیائی لوگ اور 1.17% یونانی اور 0.23% دیگر اقوام کے لوگ آباد ہیں، جن میں ولاج، روما، سرب، مونٹی نیگرین، مقدونوی، مصری اور بلغاری اقوام کے لوگ شامل ہیں۔ البانیہ کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ آرتھوڈوکس 20% اور رومن کیتھولک 10%۔ دیگر مذاہب میں سنی اور بختاشی مسلمان 70% آباد ہیں، جو کہ البانیہ میں سلطنت عثمانیہ کی میراث ہے۔ البانیہ کا ڈائلنگ کوڈ +355 اور انٹرنیشنل ڈومیل نیم ALB ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا معتدل ہے۔ بحیرہ روم کی وجہ سے موسم گرما میں زیادہ تر موسم خشک رہتا ہے۔ اس کی سرکاری زبان البانی ہے۔ البانیہ میں شرح خواندگی 86.5% ہے۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں پیٹرولیم، قدرتی گیس، کوئلہ، باکسائٹ، تانبا، لوہا، پیتل، نمک، لکڑی اور پن بجلی شامل ہے۔ ملک کا بلند ترین مقام ماجاکولا بیت نامی پہاڑ ہے، جس کی بلندی 2764 میٹر ہے۔ زرعی مصنوعات میں گندم، مکئی، آلو، سبزیاں، پھل، چقندر، انگور، گوشت اور دودھ شامل ہے۔ فوڈ پروسیسنگ، ٹیکسٹائل اور کپڑے، سیمنٹ، کیمیکل اور مائننگ وغیرہ البانیہ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والی صنعتیں ہیں۔ البانیہ ٹیکسٹائل، جوتے، خام تیل، سبزیاں، پھل اور تمباکو برآمد کرتا ہے، جبکہ بھاری مشینری، آلات اور کھانے پینے کی اشیاء برآمد کرتا ہے۔ اس کی کرنسی کا نام لیک ہے اور اس کی GDP 14.8 بلین امریکی ڈالر ہے۔ البانیہ میں 2 اہم زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک جنوبی توسیق اور دوسری شمالی بھینگ۔ یونانی زبان تقریباً 60,000 لوگ بولتے ہیں۔ رومانی زبان بھی تقریباً اتنی ہی تعداد بولتی ہے۔ تھوڑی تعداد میں بلغاری اور سرب زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ البانیہ میں لوگ موسیقی کے مونوفونک اور فونک موسیقی شامل ہے۔ البانیہ میں ہر علاقے کی ایک منفرد موسیقی کی روایت ہے، جو اس کی تاریخ، زبان اور ثقافت کی عکاسی کرتی ہے۔ کولیفونک موسیقی جنوبی البانیہ میں پائی جاتی ہے۔ البانوی موسیقی قدیم الیریا اور یونان تک پائی جاتی ہے، جس میں بازنطینی اور عثمانی سلطنت کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ البانیہ میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات میں سے سکندر بیگ اسکوائر، رانڈے میکو ریسی کیسٹل، بیراز کیسل اور اونو پری نیشنل میوزیم، جیرو کاسٹر، دوریس رومن ایمفی تھیٹر، دوریس بیچ اور ایتھروڈ مشہور مقامات ہیں۔ البانی ایلپ، یہ پہاڑ البانیہ کے شمال میں ایک شاندار پہاڑی سلسلہ ہے جو البانیہ، کسیوو اور مونٹی نیگرو کے ساحل پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سردیوں میں ان پہاڑوں کی سیر نہیں کی جا سکتی کیونکہ پہاڑی سڑکیں برف سے تھک جاتی ہیں۔ البانی ایلپ کی خوبصورتی بہت دلکش ہے۔ البانیہ کے دارالحکومت میں رنگ برنگی عمارتیں اور سٹریٹ آرٹس خوبصورتی اور دلکشی کا مجموعہ ہیں۔ البانیہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاسپورٹ کی میعاد 6 مہینے کم سے کم ہونی چاہیے۔ آپ ای ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں 15 دن لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ویزا جاری کر دیا جاتا ہے۔ البانیہ دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت بہت سستا ملک ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، البانیہ کا ٹورسٹ ویزا ہندوستانی شہریوں کے لیے بالکل مفت ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو البانیہ میں 3 ماہ سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہے، اسے یہ ملک بھر پرمٹ فری جاری کر دیتا ہے۔ البانیہ سب سے زیادہ اپنی مذہبی رواداری کے لیے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔